بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ طواف کے 7 چکر ہیں۔ اب 7واں چکر جب کرے گا تو 7ویں چکر کے آداب میں یہ ہے کہ حجر اسود پر جب سامنے آئے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر اللہ اکبر یا بسم اللہ یا اللہ اکبر تو ابتدا میں ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس کا اب 7واں چکر ہے جس سے اس کی طواف کی تکمیل ہوگی۔ تو اب 7ویں چکر میں اب اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ 7واں چکر ہے، تو میں اپنے رب سے اپنی فریاد، اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی ضروریات، اپنے دل کی آوازاری، اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کروں، دعا مانگوں۔ تو اس میں 7ویں چکر میں اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ طواف میں جتنا خضوع و خشوع ذکر و اذکار ہوگا تو اس میں اتنی توجہ اس کی بڑھتی چلی جائے گی، اور 7ویں چکر میں دعا کا آغاز ہی اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آئے گا۔ اور سب سے پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابة وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إلهنا وإله كل شيء إله واحدة لا إله إلا أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير دعاؤں کا اہتمام کرے جس میں اللہ تعالیٰ سے آزاری کرے اور مسجد اقصی کی آزادی کا سوال کرے اور فلسطینیوں مظلوم مسلمان فلسطین کے غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نصرت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دشمن کے شر سے بچائے، ہر حاسدین کے حسد سے بچائے، ہر ظالم کے ظلم سے بچائے، ہر مفسد کے فساد سے بچائے، نظر بد سے بچائے، جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچائے، ذلت اور زوال سے بچائے، نقصان اور خسارے سے بچائے، ہر وبا اور بیماری سے بچائے، اللہ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی، کامرانی، عزت، عظمت، صحت، عافیت، سلامتی، تقوی اور ایمان کے ساتھ سعادت دارین نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے مبارک مشن میں دین کے احیاء اور نشرت اسلام کی نشرت ثانی میں اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما کر
عالمی سطح پر ہر باطل قوت کے تعاقب میں ہمیں داعی اسلام بنا کر، مجاہد اسلام بنا کر، مبلغ ختم نبوت بنا کر، ناموس رسالت کے لیے اور عظمت صحابہ کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کے احیاء کے لیے ہدایت پھیلانے میں ذریعے کے طور پر قبول فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست اقدس سے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرما کر شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی کی شفاعت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے، اور ہم سب کو بغیر جدائی کے، ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں، ہم سب کو جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، میدان مزید میں اللہ تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء کے ساتھ جگہ عطا فرما کر یا اللہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنا دیدار، اپنا لقاء، اپنی رضا اور سلام نصیب فرمانا۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ بس 7واں چکر جس وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رکن جمانی پر پڑھتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس میں یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے ہر مشکل اور پریشانی سے بچا اور ہر ذلت اور زوال سے بچا، دین دنیا آخرت میں کامیابی، کامرانی، عزت، عظمت، صحت، عافیت، سلامتی، تقوی اور ایمان کے ساتھ یا اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما اور میرے طواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے مستجاب الدعا بنا۔ بہرحال یہ 7واں چکر مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر مقام ملتزم کے سامنے جہاں مقام ابراہیم ہے تو اس کے پیچھے کسی بھی جگہ پر قریب، کیونکہ طواف میں بھی جگہ مل جاتی ہے، تو وہاں 2 رکعت طواف کے جو پڑے گا وہ 2 رکعت واجب کی نیت سے پڑے گا، نفل کی نیت سے نہیں۔ ہر طواف کے بعد 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب ہیں اور اس کو وہاں پڑھنا افضل ہے، اور جہاں بھی مسجد حرام میں جگہ ملے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد حرام میں بھول گیا، نہیں پڑھے، طواف کیا واپس آ گیا تو زندگی میں یاد آیا تو پھر کہیں بھی وہ طواف کے 2 رکعت واجب وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ یہ 7 چکر طواف کے ایک طواف ہوا، اور پھر ہمیشہ کوشش کرے کہ مسجد حرام میں تحیہ جو ہے، تحیۃ المسجد، جیسے ہر مسجد میں 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ حرم کعبہ کی جو تحیہ ہے وہ طواف بیت اللہ ہے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو کوشش یہی کرے کہ جب بھی جائے طواف کرے اور 7 چکروں پر طواف۔ بعض علماء تو ایسے بھی تھے کہ جو طواف کے اندر ختم قرآن کرتے تھے، ایسا طواف لمبا چھت کے اوپر کریں کہ قرآن اٹھا لیں اپنے آگے، پڑھتے جائیں ہر چکر پر، بس اپنی منظر پوری کرتے جائیں۔ ایسے علماء ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 7 چکروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے طواف میں ختم قرآن بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بندہ بنائے اور ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال تو ہم سب کو اخلاص عطا فرما، یا اللہ ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہر مصیبت پریشانی سے بچا، یا اللہ ہمیں خضوع و خشوع والی عبادات میں تو اپنی رضا اور شرف قبولیت سے نواز دے، اور روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ ہمیں حاضری کے لیے بار بار بلاتا رہے اور ہمیں یہ توفیق دیتا رہے تو یہ دعا کر کے جایا کریں کہ اللہ روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ شریف کے سامنے جب میں حاضری دوں اور وہاں یہ گناہ گار اپنے چہرے کو سامنے پیش کر کے جب سلام پڑھے تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے اس سلام کو شرف قبولیت سے نواز دے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت اور محبت اپنے میرے سینے میں بھر دے، اور مجھے سچا عقیدہ، سچی عقیدت اور شرف قبولیت سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درود و سلام کو قبول فرما کر قیامت کے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے گواہ بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اور اللہ قرآن پاک کی شفاعت، اپنے پیارے نبی کی شفاعت اور حجر اسود کی گواہی، اور اس طرح سے میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کا سوال، نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان کے بعد نماز سے قبل 4 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اسے دنیا آخرت کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اور ابتلا سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، اور اس میں اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کو بار بار مقبول مبرور حج اور عمرے نصیب فرمائے رکھ، اور ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہم سب کو اطمینان قلب والی زندگی، صحت و عافیت والی زندگی اور فراخی رزق والی زندگی میں یا اللہ تو ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما کر ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، عالم بعمل بنا، متقیوں کا امام بنا، اور ان کے مقدر اچھے فرما، اور خیر و برکتوں سے نواز دے۔ ہماری بیٹیوں کو یا اللہ، ہماری تمام بیٹیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، تقوی دے، ایمان دے، اپنے اپنے گھروں میں آباد، شاد اور خوشحال زندگی کے ساتھ یا اللہ ہمارے تمام بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں، دامادوں اور ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے یا اللہ دوست احباب کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب ہمارے دوست احباب کو یا اللہ مستجاب الدعا بنا کر خیر و برکتوں سے نواز دے، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مدینہ منورہ، طیبہ، طابہ، دیار حبیب، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج دعاؤں کا طالب ہے، دعاؤں کا محتاج ہے، آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور جو یہ میرے ان مسجد نبوی سے میرے اس طواف کے بارے میں جو میں نے بتایا 7 چکروں پر، تو جب بھی ویسے بھی جب ہاتھ اٹھائے تو مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين۔